مسلمانہ ظاہر الوضاء، آپ صاف ستھرے رہتے تھے، ابلج الوجه، آپ کا چہرہ چمکتا ہوتا تھا، لم تعبه فضلا، ہوتے نہیں تھے کہ بدصورت نظر آئیں، لم تزری به ثقلا، آپ پتلے نہیں تھے کہ بے روح نظر آئیں، وسیم، آپ ایسے خوبصورت تھے جس کو دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی، جو دیکھتا تھا نا بس وہ دیکھتے ہی رہ جاتا تھا، جس کو دیکھنے سے آدمی کا جینا بھرتا ہو اس کو عربی زبان میں وسیم کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی وسیم سے، دیکھنے والے کہتے ہیں بس دیکھتے ہی رہیں، دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا۔ قسیم تھے، جن کو اللہ ہر طرف سے حسین بنائے اس کو قسیم کہتے ہیں، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حسن کا پیکر، تو آپ قسیم تھے۔ رقصی عینیہ بعد، آنکھیں آپ کی موٹی، فی اشفارہ وسط، پلکیں آپ کی لمبی تھی، ازج الحواجب، ابرو آپ کے گول تھے، واصل جبین، ماتھا آپ کا چوڑا تھا، عظیم الحامہ، سر آپ کا بڑا تھا، رجل الشعر، بال گھنگریالے تھے، فی لحیتہ کثافہ، داڑھی مبارک گھنی تھی، بلی الفم، ہونٹ جیسے تراش کے بنائے ہوئے ہوں، مشرب اللون، گال گلابی تھے، سہل الخدین، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، ایسے گولائی میں آپ کے گال تھے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، لہو نور یعلو، یہاں ایک نور کا حالہ تھا جو جگمگ کرتا تھا، حسن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، آگے سے باریک تھا، براقت ثنایا، دانت ایسے حسین تھے جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا، ایسے بجلیاں چمکتی جیسے بجلیاں، پہلے 4 دانتوں میں اوپر نیچے والوں میں خلا تھا باریک، جب آپ مسکراتے تو جیسے دروازے کی جھری سے نور نکلتا ہے، آپ کے خلا سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایسا حسن اللہ نے ظاہری دیا تھا۔ ہم عائشہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، اندھیرا نظر نہیں آ رہی، کمرے میں دیکھ رہی ٹٹول رہی، کتنے میں ہمارے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ اللہ نے یہ آپ کو حسن، ماں کے پنگھورے نے ایسا بنایا، بچپن کے پنگھورے نے ایسا بنایا۔ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے تو بچپن میں پتا چل گیا تھا آپ کے کہ آپ کی کوئی بڑی شان ہے، آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو عباس کہنے لگے میں نے دیکھا آپ چھوٹے سے چارپائی پہ لیٹے ہوئے، اوپر چودھری کا چاند تھا، آپ ایسے ایسے ہاتھ ہلاتے جیسے بچہ ہاتھ ہلاتا ہے، آپ جدھر ہاتھ کرتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا، اب یوں کرتے چاند یوں ہو جاتا، اب یوں کرتے چاند یوں ہو جاتا، اب یوں کرتے چاند یوں ہو جاتا، آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے چاند ایسے 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 ہو رہا تھا۔ تو مجھے تو اسی دن پتہ چل گیا تھا یہ کوئی عجیب شے ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا وہ پتہ کیا تھا؟ کان القمر ینادینی ویحاکینی، چاند مجھ سے باتیں کرتا تو مجھے لوریاں سناتا تھا، یحاکی، لوری سنانا، لیکن چندہ لوری دے، یہ تو کہاوت ہے نا، لیکن ہمارے نبی کو چاند نے لوریاں سنائی، اور کیا ہوتا تھا کہ مجھے رونے سے رو کے رکھتا تھا، مجھے رونے نہیں دیتا تھا، چاند مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ جس کو چاند پنگھوڑے میں آ کے لوریاں دے وہ کیا عظیم نبی ہوگا، اور وہ کیا بدقسمت امت ہے جو ایسے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر جانوروں کے طریقوں پہ چل رہی۔ اور میرے بھائیوں، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، کبھی مغرب سے روشنیاں دیکھی، مغرب میں تو سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، اور سفر والوں کو ہاتھ جوڑ کے اعلان کرتا ہے مغرب کے پیچھے نہ چلنا، یہاں تو میں اندھا ہو گیا، تمہیں کیا دکھائی دے گا؟ مغرب کے پیچھے دوڑنے والے اندھے، مغرب اندھا، مغرب کی تعلیم اندھی، مغرب کی تہذیب اندھی۔ دیکھو ایک ہے سائنس کا علم، سائنس ٹیکنالوجی، یہ مغرب کا علم نہیں ہے، یہ کائنات کا علم ہے، یہ مغرب کا علم نہیں، تاکہ دو چیزیں مل نہ جائیں۔ یہ مغرب سائنس ٹیکنالوجی، یہ مغرب کا علم، یہ تو کائنات کا علم ہے۔ انہوں نے محنت کی، ان پہ کھل گیا، ہم محنت کرتے ہم پہ کھل جاتا، افریقہ والے محنت کرتے ان پہ کھل جاتا، آسٹریلیا والے محنت کرتے ان پہ کھل جاتا۔ یہ تو کائنات کا علم ہے۔ مغرب کی اپنی تہذیب، ان کے اپنی زندگی کے طور طریقے، ان کے اپنی زندگی کی راہیں، وہ اندھی، وہ اندھیر، جو ادھر جائے گا وہ بھی اندھیروں میں گم ہو جائے گا۔ لوگوں مشرق کی طرف، ہمارا نبی مشرق میں،
ہمارا قبلہ مشرق وسطیٰ میں، ہمارا بیت اللہ مشرق وسطیٰ میں، ہمارا مدینہ مشرق وسطیٰ میں، ہمارا قبلہ اول مشرق وسطیٰ میں، کوہ طور مشرق وسطیٰ میں، جبل ابی قبیس مشرق وسطیٰ میں، عیسیٰ علیہ السلام آئے مشرق وسطیٰ میں، ابراہیم علیہ السلام آئے مشرق وسطیٰ میں، موسیٰ علیہ السلام آئے مشرق وسطیٰ میں، نوح علیہ السلام آئے مشرق وسطیٰ میں، اولو العزم پیغمبر آئے مشرق وسطیٰ میں۔ ہم مشرق والے ہیں جہاں سے سورج نکل کر اعلان کرتا ہے روشنیوں کی جگہ مشرق ہے، اور مغرب میں ڈوب کر خود سورج زمان حال سے اعلان کرتا ہے اندھیروں کی جگہ مغرب ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، روشنی چاہتے ہو تو مشرق کی طرف لوٹ جاؤ۔ ہائے میں روؤں نہ تو کیا کروں کہ مشرق والے سورج کو گود میں لے کر صرف مغرب کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ اندھیروں کی تلاش میں چلنے والوں کو ٹھوکروں کے سوا اور ٹکروں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بھٹکنا ان کا مقدر بن جاتا ہے، بربادی ان کا نصیب بن جاتا ہے۔ آؤ بھائیو، آؤ بھائیو، آؤ اس روشن نبی کے پیچھے چلیں جس کا چہرے کا نور کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ جو شیخ سعدی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں بخشی، جس کے چہرے کے نور سے جگ روشن ہوئے، جہان روشن ہوئے، جتنی بلندیوں تک پہنچا کہ قاب قوسین او ادنی، اللہ کے اتنا قریب ہوا کہ قاب، میں کیسے سمجھاؤں؟ قاب ایک کمان کو یہاں درمیان میں سے پکڑا جاتا ہے، ایسے گول لکڑی ہوتی ہے، گول لکڑی ہوتی ہے، اس کے نیچے تار ہوتا ہے، ہاتھ باندھتے ہیں، یہ بیچ میں سے پکڑتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو حصہ ہے، جیسے یوں سمجھو، یوں یہ دیکھ رہے ہیں، اندر والے تو دیکھ رہے ہیں، اب یہ سمجھو یہاں سے کمان کو پکڑا جاتا ہے، یہاں تیر رکھ کے اس کو کھینچا جاتا ہے ایسے، پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے، تیر باہر نکلتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ سے لے کر اتنے حصے کو عربی میں قاب کہتے ہیں، یہ قاب ہے، یہ قاب ہے، سمجھ میں آئے گا؟ یہ قاب ہے، قاب۔ عربوں میں جب صلح ہوتی تھی تو دونوں سردار آ کر اپنے کمانوں کو ایسے جوڑ دیتے تھے، تو ان کی کمانوں کے دونوں سرے آپس میں یوں مل جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا محبوب میرے اتنے قریب ہوا جیسے کمانوں کے دو سر آپس میں مل جاتے ہیں۔ او ادنا، اب اس کا ترجمہ میں کہاں سے کروں؟ کیا نہیں، میرا نبی اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گیا۔ او ادنا، جب یہ دو مل گئے تو اب ان میں کوئی جدائی رہ گئی، تو اللہ کہہ رہا او ادنا، میرا محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گیا۔ تو اگر ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو ہمیں اللہ تک پہنچا دے گا اور وہاں سے جنت تک پہنچا دے گا۔ اگر مغرب کے پیچھے چلیں گے تو وہاں دیر نگری ہے، وہ بھٹکا ہوا قافلہ ہے، وہ بھٹکا ہوا سفینہ ہے، وہ صحراؤں میں بھٹکا ہوا قافلہ ہے۔ جو پیچھے چلیں گے بھٹک جائیں گے، جو سوار ہوں گے بے رحم موجوں کا شکار ہو جائیں گے، ان کے سفینے کے لیے ڈوبنا مقدر ہے۔ میرے بھائیوں، اس روشن نبی کے پیچھے چلو جو ظاہر میں ایسا حسین، جو ظاہر میں ایسا خوبصورت کہ چہرے کے نور سے سوئیاں چمکیں، اندھیرے روشن ہو جائیں، عرش جس کے سامنے جھک جائے، دروازے کھل جائیں، سدرۃ المنتہا جس کو دیکھتا رہ جائے، ساتوں آسمان جس کو تکتے رہ جائیں، انبیاء جس کی گرد دیکھتے رہ جائیں، گرد بھی نہ دیکھ پائیں، جبریل جس کو دیکھتا رہ جائے، عرش کے در جس کے لیے کھل جائیں، پھر وہ عرش سے بھی بلند ہوتا چلا جائے اور عرش بھی پیچھے رہ جائے، پھر آگے 70,000 نور کے پردے ہیں وہ بھی اٹھتے چلے جائیں اور رب اور محبوب آمنے سامنے ہو جائے۔ تو بھائیو آؤ اس نبی کے پیچھے چلنے کا عہد کریں۔ وہ ایک زندگی لایا، تو زندگی کا نام اسلام ہے، تو زندگی کا نام اسلام ہے، جو پوری 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔
جو مسجد سے نہیں ہے، بازار سے نہیں، زندگی کے ہر شعبے سے زندگی کا تعلق ہے، اس زندگی کو اپناؤ جس میں بے شک نماز سر فہرست ہے۔ نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے تو کوئی بندگی نہیں، سر جھکانا نہیں تو کوئی بندگی نہیں، تڑپنا نہیں، کوئی انسانیت نہیں۔ وہ نوکر کیسا نوکر ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہو، میں 5 دفعہ بلاؤں، میری سن کر بھی نہ آئے تو میں یقیناً اسے کہوں گا جاؤ تم کوئی اور جگہ تلاش کرو، میری نوکری سے تم فارغ ہو۔ میرا رب کیسا رب ہے کہ سکھر کے 95% لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اس نے بلایا حی علی الصلاۃ، اس نے دوسری دفعہ بلایا حی علی الصلاۃ، اس نے تیسری دفعہ کہا حی علی الصلاۃ، اس نے چوتھی دفعہ کہا حی علی الصلاۃ، اس نے 5ویں دفعہ کہا حی علی الصلاۃ۔ نہ کوئی عورت اٹھی نہ کوئی مرد اٹھا، 100 میں سے مشکل سے 5 مرد عورت اٹھے اور 95 بیٹھے رہے، پر میرے رب نے ان کو روٹی بھی کھلائی، پانی بھی پلایا، سانس بھی ان کو دلوایا، نیند بھی دی، آرام بھی دیا، سورج چمکایا، فرش بچھایا، ہواؤں کو چلایا، سندھ کو بہایا، روٹی کو پکایا، اناج کو پکایا اور ان کے آگے رکھ کے دھرا، دودھ بھی دیا، گوشت بھی دیا، ہر نعمت کو دیا، اور ایک دن کا کام نہیں، 50 سال ہو گئے نماز نہیں پڑھی، 40 سال ہو گئے کبھی 1 پڑھی کبھی 2 پڑھی، کبھی ساری چھٹی۔ کہا کہ میں خدمت خلق میں اتنا مصروف ہوں کہ مجھے نماز کا بھی ہوش نہیں۔ ماں باپ کا نافرمان ہو اور ساری دنیا میں لوگ اس کی تعریف کریں تو وہ کوئی انسان ہے؟ جو ماں باپ کا ہی باغی ہو وہ بھی کوئی انسان ہے، جو رب کا باغی ہو وہ بھی خدمت خلق کر رہا ہے۔ کہا جی میری خدمت خلق بہت زیادہ ہے۔ ارے بھائی میرا تو دھوکہ کھا گیا، او میرے بھائی، جو پتنگ کٹ جائے اس کی کوئی منزل نہیں رہتی، جب ڈور ہاتھ سے چھوٹ جائے اس کی کوئی منزل نہیں رہتی۔ اگر نماز نہیں ہے، اگر نماز نہیں ہے، کوئی خدمت خلق کوئی نہیں ہے، کوئی بندگی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اپنے ماتھوں کو جھومر سے سجاؤ۔ عورت کا جھومر سونے کا ہے، ہمارا جھومر سجدے کا نشان ہے۔ اپنے ماتھے کو سجا لو سجدوں کے جھومر سے۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن اس ماتھے سے ایسا نور نکلے گا کہ سورج بھی سامنے آئے گا تو اندھا ہو جائے گا۔ وہ کیا جوانی ہے جس میں سجدہ نہ ہو، وہ کیا طاقت ہے جس میں راتوں کا اٹھنا نہ ہو، وہ کیا بندگی ہے جس میں نماز نہ ہو، وہ کیا اسلام ہے جس میں اللہ کے سامنے رونا تڑپنا مچلنا سر جھکانا نہ ہو۔ اللہ نے ساری امتوں کو 2 نمازیں دی، ہمیں 5 دی۔ 700 دفعہ نماز کی بات آئی، 700 دفعہ نماز کا ذکر آیا، سمجھ رہے ہو؟ 700 دفعہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر کیا ہے۔ اور بھائیو اتنے بڑے حکم سے اتنی بڑی ناانصافی، تو ایمان کے بعد اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دولت اس کے در پہ جھک جانا، اس کے آگے سر جھکا دینا۔ سے میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے، کوئی بے نمازی نہ رہے، ہر مسلمان نماز پڑھنے والا بنے، ہر مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکانے والا بنے۔ اذان ہو سکھر کے بازار بند، عورتوں کے گھروں کے چولہے بند، فیکٹریاں بند، دفتر بند، بھاگے جا رہے، کہاں جا رہے؟ اللہ نے بلایا۔ کہاں جا رہے؟ اللہ نے بلایا۔ کیوں جا رہے؟ نماز کے لیے۔ کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، کامیابیاں ملیں گی، عزتیں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، عزتیں ملیں گی۔ نماز کے سجدوں کا انکار آدمی کو کفر تک، جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے کافر ہو جاتا ہے۔ اسی سکھر میں ہزاروں انسان ہیں جو 300 جمعے چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو بات عشق کی ہے، ہمارے ساتھ ہے، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کہا 14 دن اشاروں سے سجدہ کرو، اشاروں سے، زمین پہ نہیں کر سکتے۔ روٹی چھوڑ دی، کھانا چھوڑ دیا، 1 دن 2 دن 3 دن۔ ان کے بیٹے تھے مولانا عبدالرؤف صاحب، اب تو وہ بھی رحمت اللہ علیہ ہو گئے، وہ بڑے پریشان ہوئے، میرا ابا روٹی نہیں کھا رہا۔ وہ گئے ایک بڑے عالم سے مولانا عبدالحق صاحب،
کہ والد صاحب کھانا نہیں کھا رہے، یہ تو مر جائیں گے، خودکشی ہو رہی۔ وہ بھاگے ہوئے آئے، ان کا حضرت آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟